اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مذی اور منی پاک ہے یا ناپاک، اور اگر یہ کپڑے پر لگ جائے تو نماز پڑھنے کا اس کپڑے میں کیا حکم بنتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک مذی کا تعلق ہے، یہ متفق علیہ ہے کہ ناپاک ہے، متفق علیہ ہے کہ ناپاک ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کے دھونے کے بارے میں اختلاف ہے، زائل کرنے کے بارے میں اختلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت علی کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے شرمگاہ کے اوپر وہ ہے مذی جہاں چھینٹے مار لے اس پر، ہے نا. تو گویا اس علماء نے کہا نجاست خفیفہ ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھی طریقے سے اگر چھینٹے مار لے کہ وہ گیلا ہو گیا تو گویا اس کا اثر جاتا رہے گا، اس کا اثر جاتا رہے گا. اور جہاں تک منی کا تعلق ہے اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے، لیکن اگر حدیثوں کو آپ دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے طہارت یا نجاست خفیفہ ہونے کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ راجح ہے. اسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بالکل صحیح سند کے ساتھ مروی ہو بیان کرتے ہیں کہ مذی کی کیا ہے نخامہ جیسے ہوتی ہے نا، تھوک وغیرہ یعنی بلغم وغیرہ کی طریقے سے. اسی لیے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اگر منی جو ہے وہ تر ہوتی تو میں اس کو دھول دیتی تھی، اور اگر خشک ہوتی تو میں اپنے انگوٹھے سے کیا اس کو پھڑ دیا کرتی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہے نا نجاست خفیفہ ہے. اسی لیے بہت سے علماء کے نزدیک منی کیا ہے وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. جی. تو یہاں پر مثال کے طور پر جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ مذی وغیرہ جب نکل جاتی ہے پھر اس کا سوکھ جاتی ہے بندے کی، تو اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں پر لگی ہوئی ہے. اس کے بعد یعنی کہ دیکھیے وہ پورے پیجام جو ہے اس کے ایک محدود جگہ ہے شرمگاہ، وہی لگی ہوئی، زیادہ نہیں لگی ہوئی کہیں باہر جا کر کے. جی محدود جگہ ہے وہی لگی ہوگی تو وہاں چھینٹے مار لے اپنا. ظاہر بات ہے ایک ہاتھ تو جائے گا نہیں، وہ بہت وقت ایک بالش 4 انگل اس سے ارد گرد ہوگی، اس حساب سے چھینٹے مار لے اس پر. جی جی جی. مثال کے طور پر لنگی وغیرہ میں تو پھر بھی اشکال ہو جاتا بندے میں. نہیں پھر بھی تو ٹھیک ہے، دھول بدل دے اس کو، یہ کون سی بڑی مصیبت ہے. جی جہاں اس کو اشکال ہو جائے پتہ نہیں کہاں کہاں لگا ہوگا اس کو بدل دیں. جی. یعنی دھونے میں جو چھینٹے مارنے کا جو سوال ہے، چھینٹے مارنا ہے یا دھونا ہے یہاں پر؟ نہیں، اصل سے چھینٹے مارنا ہے. تو چھینٹے مثال کے اوپر کے کپڑے پہ بھی مار دیں چل جائے گا؟ بھائی اوپر کے کپڑے نہیں، جہاں وہ لگی اس کے اوپر پڑنا چاہیے. یہ کوئی منتر نہیں ہے ضائع کرنے کا. وہ اصل چیز یہ ہے کہ بسا اوقات کیا ہوتی ہے کہ ایک ناپاکی اس کے اثر کو زائل کرنا ہے، اور اس کا اثر کیا ہے شریعت نے بتایا کہ اس طریقے چھینٹے مارنے سے انشاءاللہ کیا اثر زائل ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے ویسے کر لے اس کو، جسے ہلکا سا ہمارے یہاں کچا کرنا کہتے نہیں ہے، دھونا نہیں بالکل گیلا نہیں پانی ٹپکتا رہے، یہ کچا کرنا جیسے کہتے ہیں ہلکا سا، تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں اسے. جی جی. یعنی جو اوپر سے چھینٹے مارنے کا جو تصور ہے وہ کوئی کام کا نہیں ہے. نہیں اوپر سے چھینٹے مارنا اس کا کوئی. اور انڈر ویئر پہ بھی اس میں بھی اوپر سے چھینٹے مارنے کا کوئی تصور نہیں. نہیں انڈر ویئر اندر کے حصے سے اندر کے حصے کو کچا کیا جائے. جی. اگر منی کا جو معاملہ ہے تو پھر وہاں پر ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. نہیں ضرورت خرج دے اس کو. البتہ امام شوکانی اس طرف گئے ہوئے ہیں اسے کسی طریقے سے زائل کرنا ہے، چاہے خروج کر کے ہے، کپڑے سے صاف کر کے ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے ایک درمیانی راہ نکالی ہے، کہا نہ بالکل ناپاک ہے پیشاب طریقے سے اس کو دھویا جائے نچوڑا جائے، اور نہ ہی بالکل پاک ہے تھوک وغیرہ کے طریقے سے اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے، بلکہ وہ کس طریقے سے اس کو زائل کرنا ہے، چاہے دھول کر کے زائل کرنا ہے یا اس کو خروج کر کے زائل کرنا ہے یا کسی کپڑے وغیرہ سے اچھی طریقے سے صاف کر کے زائل کرنا ہے. یہ امام شوکانی رحمہ اللہ کی رائے ہے. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.